السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم الم تری الی الملأ سے جالوت اور طالوت کا واقعہ پڑھیں گے۔ جالوت ظالم بادشاہ تھا، عمالقہ قوم تھا اس میں، اور بنی اسرائیل پہ مسلط ہوا تھا۔ تو ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھی، اور اسی صندوق میں کچھ تبرکات تھے جو آگے اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ وہ یہ رکھتے تھے جہاں پہ ان کی لڑائی ہوتی تھی، تو آگے رکھتے تھے تبرک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتے۔ تو جالوت نے وہ صندوق اٹھا کر ان سے لے گئے، اور جہاں پہ وہ لے کے جاتا جالوت، تو وہاں پہ وبا، بیماریاں سٹارٹ ہو جاتی۔ پھر وہ آخر میں وہ لاچار ہو کے 5-6 سال بعد انہوں نے 2 بیلوں پہ وہ صندوق رکھا اور اس کو ہانک دیا اور اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا۔ وہ بیلیں آ گئی اور طالوت کے دروازے پہ پہنچ گئی، اور طالوت کو وہ صندوق ملا، جو آگے ان کا تفصیل آ رہا ہے۔ بہرحال اس رکوع میں یہی واقعہ آ رہا ہے۔ الم تری الی الملأ، کیا نہ دیکھا تم نے، یہ ہم سب کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا، الی الملأ ایک جماعت کو، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مطلب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کہانی ہے جو بعد میں آئے تھے۔ اذ قالوا، کہ ان لوگوں نے کہا، لنبی، اپنے نبی سے۔ نبی کون تھا؟ نبی کا نام کیا تھا؟ شمویل علیہ السلام تھا۔ انہوں نے کہا شمویل علیہ السلام کو، لہم ابعث، کہ تو مقرر کر، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، کہ ہم قتال کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ ہمارا لیڈر ہوگا اور ہم اس کے اندر جہاد کریں۔ اب یہاں پہ ایک علمی اشکال ہے، لیکن ویسے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر نبی ہے، شمویل علیہ السلام ہے، تو وہ کیوں نہیں جاتا ساتھ جہاد کے لیے؟ انہوں نے ان کو کیوں، دوسرے بندے کو وہ کیوں مقرر کر کے دے رہا ہے؟ تو تفسیروں نے لکھا، لیکن کمالین تفسیر نے لکھا ہے، قال شیخن کبیرن، کہ اس ٹائم وہ بہت زیادہ بوڑھا ہوا تھا، اور وہ ان کو سمجھا رہا تھا، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم نے جالوت کے خلاف لڑنا ہے، قتال کرنا ہے۔ تو تب انہوں نے اس کو بولا کہ میں آپ کو مقرر کرتا ہوں، شمویل علیہ السلام نے۔ قالا، پہلے شمویل علیہ السلام کو شبہ ہوا، تو انہوں نے بولا، چونکہ یہ بڑی نافرمان قوم تھی، بولا، قالا، شمویل علیہ السلام نے کہا، حل عصیتم، کیا میں یہ توقع رکھ سکتا ہوں تم سے، کیا یہ مناسب ہے تم لوگوں کے لیے، ان کتبہ، کہ اگر حکم ہو جائے، علیکم، تم لوگوں کو، القتال قتال کا، اللہ تقاتلوا، اور تم اس وقت نہ لڑو، چونکہ یہ ایسا ہی کرتے تھے، اس لیے اس نے یہ سوال کیا۔ قالوا، تو قوم نے اسے کہا، وما لنا، اور کیا ہوا ہوگا ہمیں، اللہ نقاتل، کہ ہم قتال نہ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، اور تحقیق ہم کو نکالا گیا ہے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے۔ بڑا ان پہ بہت ظلم ہوا تھا، تو انہوں نے یہ کہا۔ فلما کتبہ، پھر جب حکم ہوا، علیہم، ان کو، ان بنی اسرائیل کو، القتال قتال کا، تولوا، وہی کام کیا جو پہلے کرتے تھے، پیچھے ہٹ گئے، نہیں کرنے، جہاد نہیں کیا انہوں نے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑا سا انہوں نے کیا، تھوڑے سے ان میں سے جو تیار ہو گئے کہ ہم کرتے ہیں قتال۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو، ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور جب کہا شمویل علیہ السلام نے ان کو، ان اللہ قد بعث، کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور بھیجا ہے اللہ تعالیٰ، تم لوگوں کے لیے، طالوت کو، ملکن، بادشاہ۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مقرر کیا تم لوگوں کو طالوت بادشاہ، قالوا، تو یہ کہنے لگے، انا یکون، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہ الملک، کہ بادشاہی ملے، حکومت ملے اس کو، علینا، ہم پر، یہ ہم پہ بادشاہ ہو جائے، طالوت ہم پہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور ہم زیادہ حقدار ہے، بالملک، سلطنت کا، منہ، اس طالوت سے ہم زیادہ حقدار۔ اب یہ انہوں نے کیوں بولا؟ تفسیروں نے بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یا تو یہ مزدور تھا، یا یہ چرواہا تھا، اور یا یہ دباغ کا کام کرتا تھا، کپڑوں کو رنگ دیتا تھا، چمڑے کو رنگ دیتا تھا، تو یہ غریب بندہ تھا۔ لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے کہ غریب بندے کو چاہے جو بھی کام ملے وہ کرتا ہے، کبھی وہ مزدوری کرے گا، کبھی وہ دباغت کا کام کرے گا، اور کبھی وہ چرواہا ہوگا، بکریاں چرائے گا۔
لہٰذا یہ جو بندہ تھا، یہ شمویل علیہ السلام نے اس کو جج کیا تھا، یہ بہت آگے بھی آ رہا ہے، یہ ذہن سے بھی بہت تیز تھا، طاقت میں بھی بہت مضبوط تھا، ذہنی بہت تیز تھا یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ان پہ۔ اور وہی جو پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ جو صندوق تھا وہ بھی ان کو آیا ہے، وہ 2 بیل کے ذریعے یہاں پہ پہنچا تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہے اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً، اور یہ تو اس کے پاس نہیں ہے کشائش، کوئی مال نہیں، من المال، مال نہیں ہے، یہ تو بہت غریب ہے۔ قالا، پھر شمویل علیہ السلام نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چنا ہے، پسند کیا ہے اس طالوت کو، علیکم، تم لوگوں پر، وزادہ، اور زیادہ فراخی دی اللہ تعالیٰ نے، بسطتاً اس کو، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، تیز تھا، فتین تھا بہت زیادہ۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، ملک دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ فضل کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لہم نبیہم، اور پھر شمویل علیہ السلام نے ان کو کہا، ان آیت ملکی ہی، کہ ان کی جو نشانی ہے ان کے بادشاہت کی، طالوت کی، وہ یہی ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تابوت، اس کو وہی تابوت جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، فیہ سکینۃ، اس میں تسلی کے خاطر کچھ چیزیں ہوگی۔ تورات کی کچھ تختیاں تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی تھی، اور ہارون علیہ السلام کا اس میں جوتے تھے، اس طرح کچھ سامان تھا اس میں، تبرک پہلے نبی کو، من ربکم، یہ اپنی رب کی طرف سے آئے گا، وبقیۃ، اور یہ اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوگی، مما ترک آل موسیٰ، جو چھوڑا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، و آل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کے آل نے، یہ وہی چیزیں جی، کوئی تختیہ اور کچھ چیزیں اس طرح تھی۔ تحملہ الملائکہ، ملائکہ اٹھا کے لائے گی اس کو، ملائکہ اٹھا کے، کہ بیلوں پہ انہوں نے رکھا تو ملائکہ ہاں کے اس کے دروازے پہ لے کے آ گئے۔ ان فی ذلک لآیات، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مان جاؤ اس کو۔ پہلے سے نبی نے بولا تھا، بعد میں وہ صندوق ان کو پہنچا تو ماننے کی بات ہے، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ فلما فصل طالوت، پھر جب نکلا طالوت علیہ السلام، فلما فصل طالوت، پھر جب نکلا طالوت، بالجنود، اپنے لشکروں کے ساتھ، قالا، کہا، ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا تم لوگوں کو، بنہر، ایک نہر میں۔ طالوت جیسے نکلا ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، اور یہ کام کے نہیں ہے، سارے وہی این ٹائم پہ اس نے مکرنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، تو انہوں نے اس کو ایک آزمائش میں ڈالا۔ وہ بڑا فتین تھا، آزمائش یہ تھا ایک نہر کا، نہر آیا بیت المقدس کے علاقے سے، یہ نکلے تھے شام اور کرد کے درمیان، یہ نہر آیا جہاں پہ یہ فوج جا رہی تھی، ساری بہت لمبی فوج تھی ان کی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک نہر آئے گا، فمن شربا من ہو، پس جس نے پی ہے اس سے، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ گرمی تھی اور لشکر تھا، تو پانی تو ضرورت تھی، لیکن انہوں نے ایک آزمائش میں ڈالا کہ جو پیے گا اس سے، وہ میرے پاس نہیں ہوگا، مطلب میرے گروپ میں نہیں ہوگا، میرے لشکر میں نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعم ہو، اور جنہوں نے نہیں پیا، فإنہ منی، وہ میرا ہوگا۔ الا من اعترف عرفۃ بیدہ، مگر ایک چلو اگر لے لے، اگر کوئی بندے ایک چلو لے لے، بہت سخت پیاس لگی ہے تو ایک چلو لے لے، فشربوا منہ، پس یہ جیسے پہنچے یہ سارے ٹوٹ پڑے پانی پر، بہت پانی پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے لوگ جو انہوں نے نہیں پیا، جو بچ گئے۔ قلیلم، توڑے سے، تعداد کتنی بتا رہے، تفسیر لکھتے ہیں 313 بندے تھے جو بچ گئے، 313 بدر میں بھی تھے، 313 ادھر بھی تھے، اللہ قلیلا منہم، 313 انہوں نے نہیں پیا۔ فلما جاوزہ، پھر جب پار ہوا طالوت، وہاں سے وہ نہر پار کیا ہوا طالوت، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا تھا، جو مومن تھے، اس میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، لا طاقت لنا، یہ وہی تھے جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا، لا طاقت لنا، ہم طاقت نہیں رکھتے، الیوم، آج، بجالوت، جالوت سے لڑنے کا، وہ جنود ہی، اور اس کے جنود اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کا۔ قال الذین، تو کہا، یظنون انہم، قال الذین، تو کہنے لگے کچھ لوگ، یظنون، جن کو خیال تھا، انہم ملاق اللہ، اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ملنے کا، مومن کا۔ دو طبقے، روح المعانی تفسیر لکھتے ہیں، دو فرقے اس میں، ایک اکمل الایمان، ایک کامل الایمان۔ اکمل الایمان وہ تھے
جن کو نہیں تھا وہ کہتے ہیں ہم 313 ہے، یہ ہزاروں کے ہزار ہے، اللہ مدد دے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک وہ گروپ بن گئے۔ ایک کامل الایمان جو تھوڑا سا سوچتے بھی تھے یار اپنے بارے میں بھی، گھر کے بارے میں بھی، تو وہ جو تھوڑا بہت سوچتے تھے، جو کامل الایمان تھے، وہ اس کو بولے کہ کیسے ہم لڑ سکتے ہیں، ہم 313 ہے، وہ اتنے زیادہ ہے۔ ایک فطری چیز ہے، انسان سوچتا ہے، اس میں کوئی گھبراہٹ یا اس میں کوئی نافرمانی والی بات ہی نہیں تھی۔ کم من فئۃ قلیلۃ، پھر توڑی سی جماعت، کم من فئۃ توڑی سی جماعت، قلیلۃ جو توڑی تھی، غلبت غالب آئی، فئۃ ایسی جماعت پہ، کثیرۃ جو زیادہ ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا، اور جب سامنے ہوئے، لجالوت، جالوت، وجنودہ، اور اس کے لشکر، تو قالوا، تو کہنے لگے سارے، ربنا، اے ہمارے رب، افرع، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبر، وثبت، اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، ایسے قوم پر جو کافر ہے۔ فہزموہم، پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وقتل داؤد، اور قتل کیا، مار ڈالا داؤد نے۔ یہ داؤد، وہ جو داؤد علیہ السلام ہے، اس جہاد میں داؤد علیہ السلام بھی تھا، ان کے والد صاحب بھی تھے، اور ان کا بھائی بھی تھا، اور تفسیروں میں داؤد علیہ السلام کے والد کا نام عیشا یا نیشا دونوں نام ملتا ہے، کہ ان کے والد کا نام تھا داؤد بن عیشا یا نیشا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کو سلطنت، داؤد علیہ السلام کو، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا داؤد علیہ السلام کو، مما یشاء، جو چاہتا تھا۔ وہ آگے 17 پارے میں آتا تھا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، اور اس کے ایک معجزہ یہ تھا، جیسے ہم یہ پیج ہوتا ہے ہم اس کو بینڈ کرتے ہیں، اس طرح وہ لوہے کا بڑا راڈ، بڑا بھی لوہا ہوتا، اس طرح بینڈ کرتا تھا وہ، پھر اس سے وہ زرے بناتا تھا، تلواریں بناتا تھا، ٹوپیاں لوہے کے، جنگی سامان سارا بناتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، تو اتنی خوبصورت آواز تھی کہ جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اتنی خوبصورت آواز اللہ نے دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دی۔ ولولا دفع اللہ، اور اگر دفع نہ کرتا، نہ مارتا اللہ تعالیٰ، الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض لوگوں کو بعض سے، لفسدت الارض، تو فساد ہوتا ملک میں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ذو فضل علی العالمین، وہ بہت مہربان ہے جہان کے لوگوں پر۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض کو بعض سے مارتا ہے؟ ہمارے استاد فرماتے تھے، جنرل فیضی، یہ ایک جنرل تھا جو انڈیا سن 65 میں پاکستان پہ حملہ کرتے تھے، تو یہ جب نکلے تو وہاں سے تو اپنے سپاہیوں نے اسے پوچھا کہ خوراک، کھانا پینا کتنا لے لے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، صبح ہم نکلیں گے یہاں سے، اور ساتھ قصور پہ ہم حملہ کریں گے، اور قصور میں جو کھانا پینا جو گھروں میں بنا ہوا ہے وہی ہمارا ناشتہ ہوگا، اور دوپہر وہاں سے ہم لاہور پہنچیں گے، لاہور کو فتح کریں گے، اور لاہور کا جو کھانا ہوگا لوگوں نے بنایا ہوگا وہ ہمارا کھانا ہوگا۔ اتنا وہ تھا، بدماش تھا، اور اتنا وہ پاکستان کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا، لیکن جب آیا تو تاریخ بھرا پڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک 313 کا واقعہ وہی طالوت کا ہوا تھا پہلا، دوسرا 313 کا واقعہ وہ ہوا تھا جو بدر میں ہوا تھا، بسور و سامان تھے صحابہ، اور ایک یہ تھے چونڈا کے مقام پہ جب انہوں نے حملہ کیا۔ ایس اے زبیری ایک کیپٹن تھا، ہمارے استاد فرماتے تھے ان کے پاس 3 ٹینک تھے چھوٹے، اور 100 بندے تھے، اور سامنے 1000 ٹینک آ رہے تھے پورے کے پورے پاکستان کو ختم کریں گے، ملیامیٹ کریں گے، پوری اس کے تیاری کے ساتھ۔ اس نے زبیری نے پیچھے اپنے یونٹ سے کانٹیکٹ کیا کہ میرے پاس یہ اتنا سامان ہے اور اتنا، انہوں نے کہا کہ اپنے بندوں کو مت مرواؤ اور آ جاؤ، نکلو۔ لیکن مسلمان ہوتا ہے، ڈرتے تو نہیں ہے کسی سے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں رکھی، تو آج کل تو ہم بس اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے۔ بہرحال انہوں نے فون بند کیا، کہتا میرا غیرت یہ مجھے گوارا نہیں کرتا کہ میں جاؤں پیچھے، لہٰذا ڈسکنیکٹ کیا کانٹیکٹ، اور آگے اس پہ، اور یہی جو ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے پاس اپنے ساتھ باندھ دیے بم، اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، اور وہ 1000 ٹینک ان کو ختم کیا تھا، اور وہ آج تک ان کے دلوں میں رعب ہے۔ چونڈا کے مقام پہ ہوا تھا۔ اور اس طرح افغانستان کا وہ بتا رہے تھے، رشیا جب ساتھ افغانستان کی جڑی ہوئی تھی کتنے طاقت میں تھے، اور جب آئے تھے افغانستان میں تو افغان مجاہدین کو اللہ نے ان کی مدد کی، اور ان ظالموں کا، رشیا والوں کا انہوں نے
منہ پھیر دیا. اگر نہ کرتے تو افغانستان کے بعد دوسرا ٹارگٹ ان کا پاکستان تو میدانی علاقہ میں یہ تو 2-3 گھنٹوں میں سارا فتح کرتے, کتنے وہ پاور میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کر کے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باس کو امریکہ آئی پاکستان میں لڑ کے 20 سال 99 2000 میں آئے تھے, 2021 میں سارے چلے گئے, کچھ نہ ملا. ایسا ہی تو اگر افغانستان کو ختم کرتے تو اس کے بعد پاکستان اور یہ سارے ملکوں کا نمبر تھا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایک ظالم کو دوسرے سے مارتا ہے, اور کچھ ظالموں کے لیے ایسے نیک لوگ پیدا کرتے جو ان سے مارتا ہے. اور رشیا نے جو ہمارے استاد فرماتے تھے 1938 میں جب ہم جوان تھے تو رشیا میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ 2 جنازے نکالے تھے رشیا سے. ایک جنازہ تھا خدا کا اور ایک مذہب کا. جنازہ خدا کا جنازہ کہ اللہ تعالیٰ بس نعوذ باللہ یہاں سے ختم ہو گیا, اب نہیں آئے گا, اور ساتھ کچھ مصنوعی روتے تھے اور باجے بھی مارتے تھے ڈول شول, اور اس پہ انہوں نے جو نکال رہے تھے جنازہ تابوت, اس میں انہوں نے کوئی ہار شار بھی چڑھائے تھے. اور ایک مذہب کا کہ مذہب سے کوئی ہمارا لینا دینا نہیں, بس جو مرضی میں آئے جو جی میں آئے وہ ہم کریں گے. یہ 2 انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہٹلر مسلط کیا. جب ہٹلر آیا اس پہ تو اس کے بعد جب انہوں نے ان کو مار پڑی تو پھر سارے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے, یا اللہ بچا دے. اپنی کہتے تھے کہ اپنے ایک آفیشیل ان کا آرڈر جاری ہوا کہ اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے, اللہ تعالیٰ کو مدد مانگے اللہ سے. تو پھر سٹارٹ ہو گئے. تو اللہ سے تو جان ہی نہیں چھوٹنی ان کی. بہرحال اور اس تنفر کی ایک وجہ بھی تھی. یہ تنفر انسان کو داڑھی سے نفرت کرتے, پگڑی سے, اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی. وجہ کیا تھی کہ ان کا ایک تھا زار روس, جو روس کا بادشاہ تھا, زار روس نام تھا. وہ اس کے بیٹے تھوڑے نافرمان ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک تھا اس کا جو روس میں جو دیندار لوگ تھے, جو پادری تھے, اس کا نام اس میں سے جو سب سے بڑا پادری تھا راستوقین, اس کا نام تھا راستوقین, سب پادریوں کا ہیڈ تھا. ان کو بلایا کہ آپ آ جاؤ, میرے جو ہے بچے بیوی ان سب کو سمجھا دو. وہ آیا. سمجھانا کیا تھا, وہ اس کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ عشق اس نے سٹارٹ کی. تو وہ جب اس کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو بھی مارا, سب کو مارا. انہوں نے کہا مذہب اگر ان کی یہ حالت ہے جو ہیڈ ہے, باقی کی کیا حالت ہوگی. انہوں نے کہا سب کو ختم کر لو. تو بس وہاں سے یہ سارا کام شام ختم ہو گیا. اچھا, تلک آیات اللہ, یہ آیتیں ہے اللہ تعالیٰ کی, نتلوہا جو ہم تلاوت کرتے ہیں, علیکا تم لوگوں پر, بالحق ٹھیک, و انکا اور بے شک اے نبی تو لمن المرسلین ہمارے رسولوں میں سے ہے. تلک الرسل, یہ سب رسول کی فضیلت ہے, یہ سب رسول ہے. فضلنا فضیلت دی, بعضہم بعض کو, علی بعض بعض پر. یہاں پہ بھی کچھ کو فضیلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض کو, اللہ کا نظام ہے. منہم من کلم اللہ, کچھ اس میں ایسے رسول تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. کیوں کلم اللہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے کوئی طور پہ. ہمارے نبی معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے, یہ فضیلت ہے. اور کچھ کو ورفع بعضہم درجات, اور بعض کو درجات دی اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر. وہ آتینا, اور ہم نے جیسے داؤد علیہ السلام تو اس کے اپنے صفات ہے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دے دی, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے, اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ ہر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی دوبارہ, یہ ہر نبی کی اپنی ایک قربانی ہے. وآتینا, اور ہم نے دے دیا عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے, البینات معجزے دے دیے, صاف معجزے دے دیے. وایدناہ, اور قوت دی اس کو, بروح القدس, روح قدس سے. روح قدس کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام نے, جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مدد دی. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا, مقتتل الذین, تو نہ لڑتے وہ لوگ, من بعدہم اپنے نبیوں کے بعد, من بعد ما جاءتہم البینات, اور اس کے بعد جو نبی اس کو دلائل لے کے آئے تھے, بینات واضح دلائل. نہ چاہتا تو یہ لوگ نہ لڑتے تھے, نبی کے مان کے چلتے تھے. ولیکن اختلفوا, لیکن اختلاف کی انہوں نے. فمنہم من آمنا, پس کچھ لوگ نبی کے مان گئے جو ایمان والے ہو گئے. ومنہم, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کے نہیں مانے, من کفر, وہ کافر بن گئے. وہدیناہ النجدین, 2 راستے ہیں, اما شاکرہ و اما کفورہ, ایک راستہ شکر گزاری کا ہے, ایک ناشکری کا ہے. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, جو چاہے جدھر جائے. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, مقتتلوا, تو وہ باہم نہ لڑتے.
ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے۔ دماغ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیوں لڑتے ہیں آپس میں؟ نہ لڑے، پھر بھی لڑنا چاہے تو لڑے۔ صدق اللہ العظیم۔